اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی نے ہمارا رجعت کے اعتبار سے پہلا ایپیسوڈ ضرور دیکھا ہوگا۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم رجعت کو آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ اپنے آپ میں ہے کیا، پھر اس کے بعد اس کی شرائط کیا ہیں، کیا یہ ہر کسی کے لیے ہے، اور پھر نہ صرف اس کو آپ لوگوں کو سمجھایا بلکہ قرآن و احادیث کی روشنی میں اسے ثابت بھی کیا۔ آج انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ اس رجعت کے عقیدے میں در حقیقت وہ کون افراد ہیں جو پلٹائے جائیں گے، اور اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان افراد میں اپنے آپ کو شامل کریں تو پھر ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ آئیے گفتگو کا آغاز ان کے استقبال سے کریں۔ السلام علیکم آپ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آغا ہم نے گفتگو جو ہے وہ رجعت کو روایات میں اور احادیث میں ثابت کرنے سے ختم کی تھی۔ آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسا ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا کہ رجعت ہر کسی کے لیے نہیں ہے، کچھ افراد ہیں جو پلٹائے جائیں گے، تو کیا ہمیں نام ملتا ہے بالخصوص کہ وہ کون افراد ہیں جو یقیناً پلٹائے جائیں گے؟ دیکھیے، پلٹائے جانے میں دونوں صورتیں ہیں۔ جی، جو واقعاً مومن ہے، جس کو کہیا جائے خالص مومن، جی، وہ بھی پلٹائے جائیں گے، اور جو بہت ہی گناہ گار و بدماش ہیں وہ بھی پلٹائے جائیں گے۔ جی، یہ جو لوگ ہیں اس لیے پلٹائے جائیں گے تاکہ اپنا بدلہ لے سکیں، اپنا انتقام لے سکیں، یا یہ کہ جو اس وقت ان کو ملنا چاہیے تھا جی، وہ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ائمہ معصومین باری باری آئیں گے اچھا، اور ان کی حکومت ہوگی، انشاءاللہ قائم انشاءاللہ، ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اب جو سوال کا ہے جی، کہ کون کون لوگ پلٹائے جائیں گے، ہم، اس طرح کا کوئی نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے اچھا، بائی نیم۔ جی، البتہ دو ایک داستانیں اس طرح کی ہیں ہم، کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف اس امت کے لوگ پلٹائے جائیں گے، اچھا، بلکہ امت کے پہلے والے لوگ بھی پلٹائے جائیں گے، پلٹائے جا سکتے ہیں، جس میں ایک داستان یہ ہے جی، کہ جناب عیسیٰ، ہم، وہ بہت مشہور قصہ ہے ایک نوجوان کا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں۔ وہ کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، ہم، اس کی کٹیا کی طرف گئے تو کہا بھائی اماں مہمان چاہیے، اس نے کہا مہمان حبیب خدا ہوتا، آئیے۔ جی، تو وہاں رات گزارنے کے لیے رک گئے۔ لڑکا جو ہے اس ضعیفہ کا، وہ جنگل سے لکڑیاں لاتا تھا اور بازار میں بیچتا تھا۔ ہم، وہ اپنا جب پلٹا تو ماں نے کہا کہ ایک مہمان ہے جو سورج شکل سے بڑے اللہ والے لگتے ہیں، تب تک تم ان کے پاس بیٹھو، میں کچھ انتظام کر دوں کھانے وانے کا۔ ہم، وہاں وہ حضرت کے سامنے پہنچا، اور جناب عیسیٰ اس کو بار بار گھورے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ حضرت نے کہا کہ تمہارے اندر کوئی چیز ہے جو تم چھپا رہے ہو۔ اچھا، ہاں نہیں، کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں بیٹا، ہم سے مت چھپاؤ، ہم، ہم تمہارا کام کر دیں گے۔ ہم، ایسا کیا ہے جو نہیں؟ کہا نہیں، کہو تم۔ وہ اتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ وہ آگے اماں کے پاس کہنے لگا، اماں یہ مہمان تو باہر پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ تمہارے دل میں کوئی بات ہے، اس کو تم کہو، میں جو ہے وہ تمہارا کام کر دوں گا۔ اسی کو کہتے ہیں نا، پرانے ہوتے ہیں، جی، اولڈ از گولڈ، اور اسی لیے بعض روایتوں میں ہے، درمیان میں الگ سے موضوع سے ہٹ کے ہے، لیکن شاید کسی کے کام آ جائے کہ الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ، کیا بات، گھر میں بزرگ جسٹ لائک امت میں نبی۔ تو بزرگوں کا بڑا وہ بہرحال تجربے کار ہیں۔ جی، ہم لوگ وہاں مدرسہ نازمیہ میں پڑھتے تھے جب چھوٹے، تو وہاں ایک کلرک تھے، ہم منشی جی ہم لوگ کہتے تھے، موٹے منشی، تو ان کی بیوی خالص لکھنوی تھی، زبان بھی ان کی لکھنوی تھی۔ جی، تو ہم چھوٹے بچے، بڑا مزہ آتا تھا، ان کی زبان بڑی اچھی لگتی تو ان کے پاس چلے جاتے تھے۔ تو وہ کہتی تھی، بیٹے تم لوگ پڑھ رہے ہو، میں کڑھی ہوئی ہوں، مجھ سے سیکھ لو۔ تو بزرگ ہوتے ہیں، کڑے ہوئے ہوتے ہیں بقول منشی جی کی بیوی کے۔ تو اماں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، تمہارا کام ہوا نہیں ہے نا، بیان کرنے میں کیا جاتا ہے، بیان کرو، اگر ہو گیا اچھی بات، الحمدللہ، نہیں ہوا تو نقصان کیا ہے؟ صحیح، یہ سمجھ میں آئی۔ اس نے جا کے جناب عیسیٰ کو پوری داستان سنائی کہ صاحب میں لکڑیاں توڑتا ہوں، لکڑیاں لے کے لا کے بیچتا ہوں،
ایک دن میں گزر رہا تھا، تب تک جو ہے ہٹ جاؤ بچو ہٹو، ہاں جو ہوتا تھا پہلے، با ادب با ملاحظہ ہوشیار، جی سرکار عالی جاہ کی سواری آ رہی ہے، تو میں بھی سب سائڈ ہو گیا. معلوم ہوا کہ بادشاہ وقت کی لڑکی کی جو ہے وہ سواری محمل جا رہی گزر رہی ہے. جی وہ صاحب میں کنارے کھڑا ہو گیا، تب تک جو ہے وہ جیسے ہی میرے سامنے سواری گزرنے لگی، اس نے اپنا پردہ ہٹایا، جنگل ونگل کے نظارے کے لیے میری نظر پڑ گئی. ہوں بھائی اتنی سی بات ہے صاحب، وہ اس کا جو ہے وہ میرے دل میں عشق آ گیا اور کچھ نہیں صاحب. ہوں تو حضرت نے کہا کہ کیا شادی کرنا چاہتے؟ ہوں تو اس کے دماغ میں یہ بات نہیں تھی. اچھا فیکٹ یہ ہے کہ بھائی ہم لکڑہارے کہاں، ہاں کہاں شہزادی کہاں شہزادی، کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگو تیلی، تو اوقات اپنی اللہ صاحب کو کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. کہ اس سے تم سے بحث نہیں ہے، تم بولو کرنا ہے نہیں کرنا ہے. اچھا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ کون چھوڑنا چاہے گا؟ اندر تو تھا ہی، لیکن جی. یہ کہ ہمت نہیں تھی. ہوں. کہا ٹھیک کوئی بات نہیں ہے، ہو جائے. کھائے پہ سو گئے. وہ ایک مسل ہمارے یہاں کہتی ہے رات گئی بات گئی. بات گئی. صبح اٹھا، اس نے اپنا کلہاڑی اٹھائی، چلنے لگا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہاں؟ کہا صاحب چلیں کام پر. کہا اور رات والی بات؟ تو کہتا کیا سیریس ہے آپ؟ کہا اور کیا؟ تو بولیے. کہا اسی طرح جاؤ، کپڑا وپڑا مت بدلو، اچھا اسی جو ہے وہ پھٹے پرانے میں جاؤ. تم کو پہلے بادشاہ لوگ روکیں گے، ارے وہ اس کے سپاہی روکیں گے. جی تم کہہ دینا ہمیں بادشاہ سے ملنا ہے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ جب خدا کوئی کام کرنا چاہے گا نا تو بالکل ویسے اسباب کر بے دیتا ہے. شک بے شک. تو بہرحال وہ تم کو جانے دیں گے. تم بغیر ڈرے ہوئے ڈائریکٹ اپنی بات بادشاہ سے کہہ دیں، پھر میں باہر رہوں گا، جو بادشاہ کہے مجھ کو آگے بتانا. اچھا گئے صاحب، روکا سپاہیوں نے. انہوں نے کہا بادشاہ سے، سپاہیوں نے کہا یار کچھ کھسکا لگتا ہے، چھوڑو جانے دو، تھوڑا بادشاہ بھی موڈ فریش کر لے گا. یہ اندر پہنچے. کیا ہے؟ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں صاحب. اچھا دیکھیے سمجھدار ہوتا ہے. جی بادشاہ نے کہا اگر یہ کریک بھی ہے تو کسی کو ڈانٹ کے بھگانا اچھی بات نہیں ہے. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ منع کر دیجیے، آپ مت کیجیے، مگر جواب ڈھنگ سے دیجیے. کیا بات ہے. بھئی آپ کو مجلس پڑھنا ہے وسیع حسن صاحب، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا آپ وہاں نہیں جانا چاہتے. جی نہیں میں وہاں نہیں پڑھتا. کیوں اس طرح کے جواب؟ کیا بتائیں ہماری مجبوری ہے کچھ ایسے، ہم نہیں آ پائیں گے، بہت شرمندہ ہے معذرت. جواب ڈھنگ سے دیجیے، تہذیب. جی تہذیب کا. تو بادشاہ نے کہا یار اس کو کرنا تو ہے نا، ایسی بات کہہ دو کہ خود ہی چلا جائے گا. کہا جانتے ہو کس کے یہاں شادی کرنا چاہتے ہو؟ بادشاہ کے یہاں. تو بادشاہ کے یہاں شادی آسان تو نہیں ہے. جی کہا صاحب بولیے کیا کرنا ہوگا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ایک لگن بھر کر کے سونے چاندی جواہرات لے آؤ. اچھا جناب عیسیٰ نے کہا تھا باہر آنا، ہم ہیں، ہمیں بتانا. باہر پہنچا. کیا ہوا؟ کہا صاحب وہ تو یہ کہہ رہا ہے. کہا ایک لگن لے آؤ. وہ ایک لگن آئی، جناب عیسیٰ نے کنکڑ پتھر اس میں بھرا، سبحان دعا کی، وہ سب جواہرات میں تبدیل. جاؤ لے کے. بادشاہ نے دیکھا ارے باپ رے، یہ سب تو ہمارے خزانے میں بھی نہیں، کہاں سے لے سے بڑا آیا راجا ہے یہ؟ کہیں اس کو خزانہ ملا ہے. کہے بھیا ایک دو سے کام نہیں چلے گا، اور لاؤ اور لاؤ. وہ پھر آیا. کہا آپ کیا؟ کہا صاحب اور مانگ رہا. کہا بھر لو. اب وہ ایک دو چار نہیں معلوم، بادشاہ نے تلوار نکال لی. اللہ سچ سچ بتاؤ یہ تم کو کہاں ملا ہے؟ یہ تو گردن مار دیں گے. وہ سب اگل دیا اس نے ڈر کے مارے. پورا قصہ کل سے آج تک کا جو ہوا سب بیان کر. اور صاحب کہیں کوئی خزانہ نہیں، وہ باہر ہیں، ان کی دعا کا سب. وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ یا تو یہ کوئی پیغمبر ہے، بے شک، یا کوئی بہت اللہ والا ہے. اور اگر کوئی اتنا بڑا اللہ والا چاہ رہا ہے کہ میری بیٹی کی شادی اس سے ہو جائے تو میں کیوں انکار کروں؟ کہا ٹھیک ہے کر دوں گا شادی میں، بٹ شرط ہے. کیا؟ کہ وہی تمہارا مہمان نکاح پڑے گا. کہا ٹھیک ہے صاحب. وہ آیا. کیا ہوا؟ کہنے لگے صاحب تیار ہو گیا، مگر وہ نکاح پڑھ لے کرے گا. چلو پڑھ دیں گے. شادی ہو گئی. جی ادھر شادی ہوئی، جناب عیسیٰ شادی کر کے چلے گئے. رات آئی، بادشاہ کی طبیعت خراب ہو. یہ نئے داماد صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. جی نکلے. کیا ہوا؟ طبیعت خراب. یہ حکیم وہ ڈاکٹر. صبح ہوتے ہوتے بادشاہ ختم، مر گیا. دفن کے لیے قبر تک لاش آئی. وہاں کا دستور یہ تھا کہ وہیں قبر کے اوپر بادشاہ کے نیا بادشاہ طے ہوتا تھا. اچھا تو اب یہ ہوا کہ اس بادشاہ کے تو کوئی لڑکا ہی نہیں ہے. کیا ہو؟ تو یہ ہوگا داماد جسٹ لائک بیٹا، ان کو بنا دیجیے، ان کو بنا دیا جائے. وہی صاحب جو ہے وہ پرسوں لکڑہارا تھا، آج راجا ہو گیا. کل بادشاہ کا داماد ہوا. آج خدا کو کچھ کرنے میں دیر نہیں لگتی. سبحان اللہ، سبحان سمجھ اللہ. گئے؟ لہذا
اللہ سے نہ بگاڑنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے، کیا بات، نہ بنانے میں اس کو ٹائم لگتا ہے. بے شک. خیر صاحب یہ اپنا دفن وفن کر کے آئے، اب دوسرے دن بیٹھے، اتنے میں جناب عیسیٰ آ گئے. بادشاہ سلامت، ہو گیا کام آپ کا، چلیں. تو آدمی کو جب پوسٹ ملتی ہے نا تو اس کی حقیقت سامنے آتی تھوڑا سا لہجہ بدل ضرور جاتا ہے. ہے. تو وہ بادشاہ صاحب ہیں، کہا جی نہیں. کیوں؟ کہا جب تک میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتے آپ جا نہیں سکتے. کہا بولو. کہا جو آدمی ایک لکڑہارے کو لکڑہارے سے بادشاہ بنوا سکتا ہے، جو آدمی کنکڑ پتھر کو جواہرات میں بدل سکتا ہے، وہ آدمی اس طرح سے کیوں زندگی گزار رہا ہے فقیروں کی طرح؟ کیا بات. یہ جواب دے دیے جائیے. بادشاہ نے، وہ جناب عیسیٰ نے کہا جواب تو تم نے خود ہی دے دیا. مطلب کہ یہ بتاؤ تم کل کیا تھے؟ لکڑہارا. آج کیا ہو؟ شہنشاہ، بادشاہ. تمہارے خسر معظم جو تھے جن کی جگہ تم بیٹھے ہو، کل وہ کہاں تھے؟ آئے ہے کیا بات. کیسی تخت پر آج کہاں ہے؟ کہا قبر کے نیچے. تم کل کہاں جاؤ گے؟ خبر. کہا ہم بھی وہیں جائیں گے. کہا بس جواب ہو گیا. کہا کیا؟ کہا سمجھے یہ دنیا بے وفا ہے. کیا بات. یہ دنیا کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. تو بے وفا سے دل لگا کے کیا فائدہ ہے؟ بہت عمدہ. اس وفادار سے عشق کرو. اس لڑکے نے کہا رکیے آ رہا ہوں. اندر گیا، وہ سارا شاہی لباس اتارا، وہی اپنا پرانا لکڑہارے والا کپڑا پہنا، لاٹھی لے کر چلیے. کہاں؟ کہ اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے، اس وفادار کی تلاش میں. سبحان اللہ کے لیے. سبحان. اچھا ہوا کیا تھا؟ جی. جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں کہیں خزانہ دکھ گیا تھا. اچھا. تو حواریوں نے کہا کہ صاحب لے لیں خزانہ. تو جناب عیسیٰ نے کہا چھوڑو دنیا کی چیزیں، آج ہے کل ہے نہیں، عیسیٰ یا نہیں آ جانا. کہا ٹھیک ہے تم اپنا خزانہ نکالو، میں جا رہا ہوں اپنا خزانہ لینے. سبحان. اب اس لڑکے کو لے کے چلے، گویا خزانہ. جی. یہاں پلٹے اپنے حوالے کا بھی مل گیا خزانہ. کہا جی ہاں. کہا تم کو تمہارا خزانہ، یہ دیکھو میں اپنا خزانہ لے کے آیا ہوں. ٹھیک جی. اب جو آپ کے یہاں روایات ہیں، یہ پورا ہم نے آپ کا وقت اس لیے لیا کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے نا. جی. تو عیسیٰ کے ساتھ یہ جوان بھی پلٹے گا. اچھا یہ روایات میں ملتا ہے یہ روایت. تو اب یہ جو جوان پلٹے گا، اس جوان کی کیا خصوصیت ہے؟ اللہ کو پہچانتا ہے، معرفت رکھتا ہے، بیوی، جی ہاں، بادشاہت، کل شادی ہوئی ہے، جی، سب کو چھوڑ کر کے اس کی طرف. تو اگر ایسا کسی کے اندر دین ہے، ایسا کسی کے اندر جو ہے وہ عشق خدا ہے، تو ایسے لوگ پلٹائے جائیں گے. یعنی کسی کا بھی نام بالخصوص نہیں ملتا، مگر میرے ذہن میں تو نہیں، صفات کے اعتبار سے، لیکن ائمہ کے لیے بالخصوص ملتا ہے کہ یہ سارے پلٹائے جائیں گے. انشاءاللہ. آغا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے جب سوالات تیار کرنے کی کوشش کی تو میری نظروں سے یہ گزرا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام بار بار پلٹائے جائیں گے، اور یہ میرے علم میں نہیں ہے. اچھا، بار بار والا علم میرے نہیں ہے، اور نہ میں تلاش کر پایا ہوں. ہاں یہ ہے کہ ائمہ آئیں گے تو امیر المومنین بھی سلام اللہ علیہ آئیں گے. تو جیسا آپ نے ابھی کہا آغا کہ ہاں ایک چیز میں اور اس میں اضافہ کر دوں. جی. جیسے یہ ہوتا ہے نا دعائے عہد جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جی، اس کی اگر مداومت کرے آدمی تو اس کے پلٹائے جانے کا چانس ہے. بلکہ روایت کہتی ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 40 دن روزانہ صبح 40 دن ان جملوں کو دہرائے، وہی دعائے عہد والا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے وہ امام کے ساتھ، امام کے یاروں میں، امام کے ناصروں میں شمار کرے گا. تو امام کے ناصروں میں شمار کرے گا مطلب کیا؟ یعنی ان کے ساتھ، یعنی پلٹایا جائے گا. تو آغا مطلب یہ کہنا ہے کہ اگر وہ امام، دو صورت ہو گئی نا، پڑھ رہا ہے جی اور امام کا ظہور ہو گیا تو ناصروں میں شمار ہوگا. لیکن اگر مر بھی گیا تو امام کے اس کے بعد حضرت کا ظہور ہوتا ہے اور اس دعا کو وہ خالصانہ پڑھ رہا ہے تو ان کے ناصر کے طور پر اٹھایا جائے گا انشاءاللہ. آغا اب ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ جب اچھے لوگ پلٹائے جائیں گے اور وہ انتقام لے لیں گے بروں سے اپنا، تو پھر روز محشر کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ روز محشر تو دیکھیے، روز محشر جو ہے وہاں حساب و کتاب کے بعد جزا اور سزا کا مقصد ہے. لیکن آپ نے جو ظلم ہمارے اوپر دنیا میں کیا ہے نا، وہ کسک تو ہے ہمارے اندر.
تو وہ کسک دور کرے گا اللہ مومنین کی اچھا، یعنی ان کہ کے جا دل کے کو تم شاد اپنا کرنا، بدلہ لے لو. ہاں ان کے دل کو تسکین دینا، تسکین ملے گی. یعنی ان کی جزا و سزا تو اللہ کے پاس جزا و رکھی سزا ہوئی تو ہے. آخرت میں ہے ہی ہے انشاءاللہ. وہ اس میں کوئی کمی بھی آنی نہیں ہے. نہیں یعنی ہے. یہ مومنین نے جو دنیا میں صبر دکھایا ہے اس کے لیے اللہ انہیں احسنتم. تسکین دینے کے لیے انہیں جزاؤہم پلٹائے بما گا. صبروا. آغا بالآخر اگر میں کہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ عقل سے جب تک ثابت نہ ہو تب تک انسان کے لیے اس کو قبول کرنا مشکل ہوتا ہے. کیا عقلاً کسی کا مر کے دوبارہ زندہ ہونا ثابت کر سکتے ہیں آپ؟ کیا ممکن ہے یہ؟ دیکھیے ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بیٹا، قرآن جو ہے ہر اعتبار سے جامع کتاب ہے. بالکل بے شک. ہے نا؟ اور قرآن میں خالی قصے نہیں ہیں، جی حقیقت ہے. وہ قصے بھی کسی مقصد کے تحت ہیں. جی ہے نا؟ ورنہ کیا ضرورت ہے جو ہے جناب یوسف کی داستان بیان کرنے کی؟ بالکل. کیا ضرورت ہے جناب موسیٰ جو ہے وہ مارا اور بھاگے ہو، یا کیا ضرورت ہے؟ اس کے پیچھے بھی راز ہے. بالکل. چنانچہ آپ اگر قرآن میں دیکھیں گے جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ، ہے نا، فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتى، پالنے والے ذرا دکھلا دے تو کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے. جی یہ کیوں ہے؟ بہت اچھے. جناب ابراہیم نبی ہیں، خلیل خدا ہیں، بالکل. اور اللہ نے کہا بھی ان سے اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے تم کو؟ ان کا بالکل ہے صاحب. لیکن لیطمئن قلبی، یہ لیطمئن قلبی حضرت ابراہیم نے فرمایا تو اپنے لیے، جی لیکن یہ قیامت تک کے لیے دلیل بن جائے کہ بھیا وہ باقاعدہ اللہ نے کیا کہا، 4 پرندے لے لو جی اور چاروں کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے اور بوٹی بنا کر کے سب کو مکس کر دو، اور ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ الگ الگ جگہ پر رکھ دو، 4 جگہوں کے اوپر، اور نام لے کے آؤ، پکارو یاتینک السعیا، سبحان اللہ. وہی نکل کر کے آئے گا. یہ قصے کیوں ہیں؟ یہ اسی لیے ہیں کہ آپ کی عقل اسی لیے راضی ہو قرآن نے جائے. کہا ہے نا افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن پر تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ اس لیے ہے. جناب عزیر کو اللہ نے مار دیا، 100 سال تک پڑے رہے وہ، پھر زندہ کر دیا. یہ کائے کے لیے ہے؟ یہی تاکہ آگے دیکھیے بہت سی باتیں یہ ہیں کہ جو شاید میں ایک جملہ اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ قرآن میں انہی نبیوں کے قصے جگہ پانے کے لائق ہوئے ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کے کسی میٹر کو سولو کر رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات. یہاں بھی یہ سارا اسی لیے ہے شاید بہت کہ تمہارے لیے رجعت ثابت ہو جائے، مردہ زندہ کیسے ہوگا یہ ثابت ہو جائے. اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں. چنانچہ ارشاد ہوتا سورہ بقرہ آیت نمبر 243 243، یہاں تو بالکل صاف الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو اپنے جو ہے وہ بستی سے نکل گئے، وہم الوف وقال لهم موتوا، اللہ نے کہا مر جاؤ، وہ سب مر گئے، ثم احیاهم، اٹھ جاؤ، اور اللہ نے پھر سب کو زندہ کیا. یہ قرآن میں ہے نہیں، ایک دو کی بات نہیں ہے. ایسے بہت الم تر الی الذین خرجوا، جمع کا صیغہ ہے، جی یعنی کئی کافی لوگ تھے، بستی کے لوگ، بستی کے لوگوں کو اللہ نے ایک ساتھ کہا موتوا ثم احیاهم، اور پھر کہا زندہ ہو جاؤ. یہ قرآن کے اندر ہے. 1 2 ہو یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون. تو اس طرح کی آیتیں جب آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے نا تو آپ کو رجت پہ اچھی دلیل ملے گی. بے شک. یقیناً. بہت اور شکریہ. قرآن اسی لیے یہ داستانیں نقل کرتا ہے تاکہ جی وہ نقطہ آپ کا بہت عمدہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ اہل بیت کے کسی نہ کسی مسئلے کو ہم بس یہ کہ تلاش کرنے والا چاہیے. بالکل بے شک. اور اسی لیے قرآن نے کہا بھی ہے افلا یتدبرون فی القرآن، تم تو کیوں نہیں کرتے؟ غور کرتے. بہت شکریہ آغا آپ کا، اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے کہ آپ نے اس عقیدے کو جو ہمارے یہاں بہت عام نہیں ہے، ہر کوئی اس سے واقف نہیں ہے، اسے ہمارے لیے آسان کیا. نہیں اللہ آپ کو بیٹا جزائے خیر دے کہ آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا. جیتی بہت رہیے بہت شکریہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ پھر کسی گفتگو کے لیے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام، یہ ہمارا رجعت کا دوسرا ایپیسوڈ تھا، یا یوں کہہ لیں کہ آخری ایپیسوڈ تھا، کیونکہ ہم نے اس گفتگو کو بہت زیادہ طویل کرنے کی کوشش نہیں کی. کوشش یہ تھی کہ مختصراً آپ لوگوں کو اس عقیدے سے واقف کریں تاکہ ہم اپنے عقیدوں سے ناواقف نہ رہیں. اور نہ صرف یہ کہ ہم نے اسے آپ لوگوں کے سامنے ثابت کیا، بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت کیا، اور ساتھ ہی ساتھ عقلی منطق سے بھی اسے پوری طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کی،
تاکہ انشاءاللہ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تشریف فرما ہوں تو ہم بھی ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان کے ناصرین میں شمار کر سکیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کوئی اور ٹاپک، کوئی اور موضوع لے کر. تب تک کے لیے بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.